Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture number 20. In this lecture we will try to discuss about data link layers, main functionalities of DLL. تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے سلائڈ کو پڑھتے ہیں پھر تھوڑا یہ پکچر کو ذرا ڈسکس کر لیں گے. ڈیٹا لنک لیئر کو لیئر 2 بھی کہتے ہیں یا شارٹ کٹ DLL. چاہیے the data link layer is responsible for the node to node delivery of a message. اس کا رسپانسبلٹی کیا ہے کہ نوڈ ٹو نوڈ ڈیلیوری مطلب کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈیٹا ڈیلیوری کرنا ڈیٹا لنک لیئر کی ذمہ داری ہے. The main function of this layer is to make sure data transfer is error free from one node to another. دوسرے نمبر پہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ شور کرتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر سے یا ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک ڈیٹا ایرر فری ٹرانسفر ہو گیا. اور the physical layer پہ when the packet arrives in a network, it is the responsibility of a DLL to transmit it to the host using its MAC address. اچھا یہ جو ہے نا یہ لیئر یہاں پہ سوئچ کام کر رہی ہے. ہمارے جو ڈیوائس ہے سوئچ وہ ڈیٹا لنک لیئر پہ کام کرتے ہیں. تو ڈیٹا لنک لیئر پہ جب ڈیٹا سوئچ تک پہنچ جائے تو سوئچ میک ایڈریس یوز کر کے میک ایڈریس فزیکل ایڈریس آپ ڈیوائس ایک آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں اور ایک میک ایڈریس. تو میک ایڈریس کو یوز کر کے ریسیور تک ڈیٹا کو سینڈ کرنا ڈیٹا لنک لیئر کی رسپانسبلٹی ہے. ڈیٹا لنک لیئر از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو سب لیئر. اس کو پھر مزید فردر 2 لیئرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. لاجک لنک کنٹرول LLC اور میڈیا ایکسیس کنٹرول MAC. The packet received from a network layer is further divided into a frame depending on the frame size of NIC network interface card. DLL also encapsulates sender and receiver MAC address in the header. اب یہ کام کس طرح کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس یہ پورشن سینڈر ہے اور یہ پورشن ریسیور کا ہے. تو ڈیٹا لنک لیئر سے اوپر نیٹورک لیئر ہے. یہاں سے ڈیٹا لنک لیئر پہ آتے ہیں. یہ ڈیٹا کو پہلے فریم میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فریم کیا ہے؟ اسی پیکٹس کو جو نیٹورک لیئر سے ڈیٹا آ رہے اسی پیکٹس کو جب بٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ بھی پیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں بٹس ہوتے ہیں نیٹورک لیئر پہ. تو اسی پیکٹس میں فریم بنا کے اس کے ساتھ ہیڈر لگاتے ہیں. ہیڈر سینڈر اور ریسیور کا میک ایڈریس لگانا یہ بھی ڈیٹا لنک لیئر کا کام ہے. جب یہ اپنا کام ختم کر لے تو پھر یہ ڈیٹا فزیکل لیئر کو دیتے ہیں. تار کیبل وائر کو دیتے ہیں. یہاں سے جا کے ریسیور کی طرف پھر ڈیٹا سینڈ ہو جاتے ہیں. سینڈ ہونے کے بعد ریسیور پہ ڈیٹا لنک لیئر اسی ڈیٹا کو ایکسیپٹ کر کے اس میں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہے کون سی نوڈ سے آئے میک ایڈریس کو دے کے اور کس تک جانا ہے اس میک ایڈریس کو یوز کر کے ڈیٹا لنک پہ اسی نیٹورک میں ڈیٹا کنسرن جو نوڈ ہے وہاں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. The receiver MAC address is obtained by passing an ARP address resolution protocol request on the wire asking who has that IP address and the destination host will reply with its MAC address. Address resolution protocol کیا کرے؟ یہ ایک میسج سینڈ کرتے ہیں پورے نیٹ ورک میں. وہاں سے اس پروٹوکول کے تھرو ہر نوڈ کا میک ایڈریس سوئچ تک آ جاتے ہیں. وہ سٹور کر کے اپنے ساتھ پھر جو کنسرن ریسیور ہے یا ڈیسٹینیشن ہے اس کو ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں آن دا بیسس آف میک ایڈریس. یہ تو یہ اوور آل فنکشن تھا نیٹورک میں سائڈ لیئر میں ڈیٹا لنک لیئر کی. اب اس کی جو مین فنکشنالٹی ہے اس کو ایک دفعہ پھر فریمنگ کرنا. فریمنگ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب پیکٹس آ جاتے ہیں نیٹورک لیئر سے یا سے تو یہاں پہ وہ ڈیٹا فریم میں کنورٹ کرنا اس کا کام ہے.
ڈیٹا لنک لیئر کا، پھر فزیکل ایڈریسنگ، اس کے ساتھ میک ایڈریس لگانا سینڈر اور ریسیور کا، ہر فریم کے ساتھ مطلب ڈیٹا ہے اس کو ڈیوائڈ کیا، مزید 2 فریم مل جاتے، پھر ہر فریم کے ساتھ فزیکل ایڈریس لگانا سینڈر اور ریسیور کی دوسری فنکشنالٹی ہے اس کی۔ پھر ایرر کنٹرول، ڈیٹا لنک لیئر پرووائڈ the mechanism of error control in which it detects and retransmit damaged or lost frames۔ ایرر اس طرح کنٹرول کرتے ہیں، لیٹ سپوز فریم نمبر 3 کہیں پہ لاسٹ ہو گیا یا اس کا کچھ پورشن لاسٹ ہو گیا، تو ریسیور کی طرف سے ایکنالجمنٹ آ جائے گا کہ آپ کا جو ڈیٹا فریم نمبر 3 تھا وہ صحیح میں نے ریسیو نہیں کیا، تو یہ کیا کرے، اس کو دوبارہ ری ٹرانسمٹ کر کے اس فریم نمبر 3 کو دوبارہ ری ٹرانسمٹ کر کے ریسیور سینڈ کرے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ایرر کنٹرول۔ فلو کنٹرول میں کیا ہے، the data rate must be consist on both sides else the data may get corrupted، thus flow control coordinates the amount of data that can be sent before the receiving acknowledgement۔ فلو کنٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ایک وقت میں ریسیور کتنا ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہیں، تو سینڈر اسی کے مطابق فریم سینڈ کرے گا، اس سے زیادہ نہیں سینڈ کرے گا، کیونکہ پھر وہ فلو کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہو گیا فلو کنٹرول۔ ایکسس کنٹرول، when a single communication channel is shared by a multiple device, make sublayer of the data link layer help to determine which device has control over the channel at a given time۔ جب ملٹیپل چینل ایک شیئرڈ ڈیوائسز کو ایکسیس کرتے ہیں، تو پھر اس کا کنٹرول ایک خاص وقت میں کس کے پاس ہونا چاہیے، یہ سب چیز ایکسس کنٹرول میں آتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ڈیٹا لنک لیئر ہے وہ یہ کام پرفارم کر رہا ہے۔